جناب سلام علیکم، بات کریں عزیز. جی وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام اللہ جاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ مولا کا کرم. جی سر جی میرا سوال تھا آپ سے کہ میں نے آپ کے جو جیش اسامہ والے لیکچر ہے وہ میں سن رہا تھا. اس جیش اسامہ کے متعلق میں نے اور مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کسی مجلس میں کسی مولانا صاحب مولوی صاحب سے میں نے سنا تھا کہ جو جیش اسامہ میں نہیں گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت فرمائی ہے. تو یہ کوئی حدیث ہے جماعت احمدیہ کی، کوئی صحیح حدیث؟ یہ مجھے یاد نہیں آتا کہاں سے سنا میں نے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بلے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اسی طرح واللہ غفور رحیم ہے. ایک دفعہ میں دیکھ لوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور بڑا رحمت والا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ کی طاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اپنا پشت آپ کی طرف کر دیں، اگر اپنا پشت آپ کی طرف کرتے ہیں تو اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا. اللہ کافر سے کیا نہیں کرتا؟ مجھے بتاؤ. او بھائی محبت نہیں کرتا. محبت نہیں کرتا. تو محبت نہیں کرتا. ہاں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کرے اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہ کرے اور اپنا پیٹھ پھیر دے تو اللہ کافر سے محبت نہیں کرتا. تو پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم اطاعت کفر ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بات آپ کو؟ جی جی ہاں. سر اور اللہ اجازت اور اللہ کا انسان دشمن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو جیسے اسامہ سے آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تخلف کیا ہے، ان کی لعنت کی حدیث ہمیں دکھاؤ. ان کی لعنت کی حدیث موجود ہے لیکن وہ اتنی معروف مشہور نہیں ہے کہ یہ اپنے مثلا بخاری مسلم صحاح ستہ میں مسانید ستہ میں روایت کریں. اس طرح مشہور نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر مشہور ہے. بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت نہیں کرتا وہ فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وہ ملعون ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کافر قرار دیا ہے، اللہ کا دشمن ہے. یہ قرآن کی صریح آیت ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو حدیث کی کیا ضرورت جب قرآن کی آیت موجود ہے؟ جی جی بالکل. سر اس میں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ صحابہ کی جو رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ تو اتنا واضح ہے، اس کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کتب میں، یعنی یہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر امیر المومنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نا محمد رسول اللہ کاٹ دیجیے. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بھی تو رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ ہاں، وہ اس کا بہت فرق ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا. وہ کیا نام تھا اس کافر کا؟ سہیل کیا نام تھا؟ سہیل تھا. کیا نام تھا کفار کی جانب سے جو ایلچی بن کے آیا تھا؟ جی ہاں سہیل تھا. کیا جی اس کا نمائندہ ان کا. ہاں نمائندہ. یہ صحابی بھی تھا پہلے. ہاں وہ اس کی کفار کا جو ڈیمانڈ تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں تھا. وہ کفار کا ڈیمانڈ تھا جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرمندہ کرنے کے لیے، ان کی شان کے انکار کے لیے ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم رسول کو کاٹ دو یہاں سے. وہ تو فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھا. وہ ان کا ڈیمانڈ تھا. وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہمیں نہیں چاہتے. تو اس وقت ادب کا تقاضا یہی تھا. ادب کا تقاضا یہی تھا کہ جو کاتب ہے، جو لکھ رہا ہے، وہ کافر کی بات کو نہ مانے اور یہ اقرار نہ کرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کفار سے سب جنگ اسی بات پہ ہے، سب دشمنی اسی بات پہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. کافر کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول نہیں ہے. اور ڈیمانڈ کس کا ہے؟ ڈیمانڈ کفار کا ہے. یہ اللہ کی جانب سے کوئی ابتدائی حکم نہیں ہے. ڈیمانڈ ان کی طرف سے کہ یہ نہ لکھ دو. تو ادب کا تقاضا یہی ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے کہ یہ خود اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ دیں تو اس میں ان کی بے حرمتی نہیں ہے، اپنے دست مبارک سے کاٹ دیں. لیکن ایک عام مسلمان وہ کافر کی بات کو مان لے گی، میں مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ
اس کافر کو کا منہ کالا کرنے کے لیے، کافر کا منہ کالا کرنے کے لیے، اس کافر کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں مسلمانوں کی اتنی غیرت ہے، اتنی غیرت ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے ہاتھ نہیں اٹھانے والے. تو خود رسول اللہ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بھی یہی تھا کہ میرا ہاتھ کام نہیں دے رہا، میرا ہاتھ کام نہیں دے رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کام کر لوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو، ادب کا تقاضا یہی تھا اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی تقاضا تھا کہ کافر کی ڈیمانڈ پہ مسلمان جو ہے عمل نہ کریں. خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیں تو کوئی بات نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ مٹایا ہے تو سب جانتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ کافر کا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی خواہش نہیں تھی کہ ان کا نام مٹا دیا جائے رسالت سے، رسول اللہ میں مٹا دیا جائے. سمجھ میں آ رہی نا وہ کفار. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مذمت نہیں کیا، یعنی کوئی ناراضگی کا اظہار، کوئی مذمت کا امر. دیکھیں امر جو ہے، جو ڈیمانڈ ہوتا ہے ہمیشہ وہ حکم جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہوتا، ہمیشہ کہ یہ مثلا یہ کرو. مثلا آپ کہتے ہیں کہ کیا کنویں کے پانی پینے جائز ہے؟ میں کہتا ہوں پانی پی لو، کنویں کا پانی پی لو. یہ اس لیے تو نہیں کہتا کہ وہ واجب ہے، پینا چاہیں تو پی لیں، پینا اپنا چاہیں تو نہ پی لیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ یہ مثلا میرا نام مٹا دو، یہ وجوب کے لیے نہیں تھا، یہ استحباب کے لیے نہیں تھا، یہ کافر کی خواہش کو اظہار کرنے کے لیے تھا کہ ہم ان کی شرط کو مان گئے بھائی. لیکن اس کافر کی شرط پہ عمل درآمد کرنا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود مٹاتے ہیں تو رسول کی بے حرمتی نہیں ہے، لیکن ایک امتی آ کر وہ مٹا دیتا ہے تو اس میں کفار کی خوشی ہے اور کفار کا جو ہے وہ دل خوش ہوتا ہے تو چلو یہ مسلمان خود میں اس نے مٹا دیا. لیکن اگر مسلمان نہیں مٹاتا، مسلمان کہتا میرا ہاتھ کام نہیں دے رہا یا رسول اللہ، میرے غیرت میرا ایمان برداشت نہیں کر رہا، آپ خود کیجئے، وہ خود کر لیتے ہیں. تو یہ اس کافر کے منہ کالا کرنے کے لیے، اس کافر کا جو ہے بے عزتی کے لیے ہر گالی سے یہ بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس کو جو ان کی جو بے عزتی ہوتی ہے. اور پھر اگر یہ واقعا گناہ ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، ہر مسلمان پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے کہ آپ میری بات نہیں مانتے ہیں نا، کہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہو یا کوئی غضب کا اظہار کیا ہو، کچھ بھی. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ عین ایمان ہے کہ جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر گناہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہوتا کہ وہ اظہار کرتے کہ یہاں پہ یہ گناہ ہو رہا ہے. جیسے جیش اسامہ کے موقع پر انہوں ناراض ہو گئے تھے، جیسے کہ مثلا قرطاس کا حکم دیا کہ قرطاس لے کے آؤ، کاغذ لے کے آؤ، میں وصیت لکھ دوں. وہاں پہ انہوں نے بدتمیزی کی تو ان کو گھر سے نکال دیا، ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اس طرح سے. جی ایک اور چھوٹا سوال یہ تھا کہ آپ نے ڈس ریسپیکٹ ٹو صحابہ والے لیکچر میں آپ کے وہ ایک چھوٹی سی لائن بولی تھی آپ نے، اس میں آپ نے اس کے آگے ایکسپلینیشن نہیں دی اس کی، کہ آپ نے کہا تھا کہ ابو بکر کا جو قبیلہ ہے بنو تیم کے بنو تمیم، وہ ان کا اصل وہ ان کی حالت تو بہت پستہ تھی، اور آپ نے کہا ان کا اصل قریش سے نہیں ہے. یعنی کہ قریش تو پہلی بات ہے کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کون سے قبیلے ان کے دائرے میں آتے ہیں، اور اگر ابو بکر کی قبیلہ قریش میں سے نہیں ہے تو پھر وہ جو حدیث ہے الخلفاء من القریش یا الامراء من القریش کہ میرے جی خلیفہ قریش سے ہوں گے، تو ابو بکر تو پھر اس سے بھی باہر ہو جاتا ہے. لیکن وہ تو ظاہری طور پہ قریش سے ہے نا، وہ تو ظاہری طور پہ قریش سے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں بھائی، وہ اپنے باپ سے نہیں ہوتے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس ماں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی اور مثلا فرد کے ساتھ، وہ اس نے زنا کرتے ہیں، وہ اکثر ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا بیٹا ہے. اب ظاہری طور پہ تو قریش سے تھا وہ. جی اور یہ جو الخلفاء من القریش، یہ ان کی روایت ہے، ہمارے نزدیک تو کوئی روایت نہیں ہے نا. اچھا ہمارے جی اور سر اس میں آپ کا کل وہ سیشن ہونے جا رہا ہے جماعت عمریہ کے ساتھ، میں تھوڑا بس سوال میرا ختم ہو گیا، بس میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے جو بات کی ہے، میں نے بالکل یہی بات کہہ لے کہ آپ کے ساتھ پہلے کرنی تھی، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب نے میرے یہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم والی، یہ بہت ہی کہہ لیں کہ اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ہی اسٹرانگ دلیل ہے امامت پہ. آیت تطہیر
عصمت پہ ہے اور یہ امامت پہ ڈائریکٹ کہہ لیں کہ ساری یہ سے باتیں منسوس من اللہ اور ذریت میں جانے والی اور ساری باتیں اس میں ایکسپلین ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کی اکثر بحث ان سے چھڑ جاتی ہے کہ ازواج بھی شامل ہیں وہ آیت تطہیر کے اندر، اس کا سر سب سے جو ہے چھوٹا جواب، سب سے جو ایسا جواب کہ بنا نص دکھا دینے، ان کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ حدیثیں ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے، بی بی عائشہ نے یا اور کسی ازواج نے کہا کہ جی میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں، تو نہیں آپ خیر میں سے ہیں یا آپ. ہاں جی آیات بہت ہیں، جواب بہت جی جی ہیں. بالکل بالکل جی بالکل اوکے جی جی سر. لیکن وہ جب قرآن کی ترتیب کا ان کا جواب دینے لگتے ہیں نا، بات بہت لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو علم نہیں ہے، یہاں لوگ قرآن فہمی کا کوئی یعنی کہ اتنا کلچر نہیں یہاں پہ ہے، تو وہ لوگ پھر کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کیا بات ہماری جو ہم شروع سے صحیح سمجھ رہے تھے وہی ہمارا اٹیک ہو گیا. تو اس سے یعنی کہ جو اچھی کوئک بات ہے وہ ان کو حدیث دکھا دے بندہ کہ اہل بیت سے خطاب ہے نا آیت تطہیر میں. ہاں جی چلے ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خدا حافظ. میں بہت آپ کا اوکے جی سر، اللہ حافظ. بہت مہربانی، خدا حافظ. خدا حافظ. عزیزو یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، نووی صاحب کی شرح ہے، زکریا بن شرف النووی کی صحیح مسلم پہ شرح. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ ہے صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی، اچھا متوفى سنة 674، چاپ دار الفکر الجزء الحادی عشر، بیروت لبنان میں سنہ 2008 میں یہ کتاب چھپی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ حدیث ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امحو. اچھا یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا امحو، اس کو مٹھا دو. ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ انہوں نے لکھا تھا رسول اللہ لکھا تھا. بلی یہ سمعت البراء بن عازب كتب علي بن ابي طالب عليه السلام الصلح بين النبي وبين المشركين يوم الحديبيه فكتب هذا ما كتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا لا نكتب. ٹھیک ہے نا. اچھا فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محو کر دو، یعنی مٹھا دو، محو کر دو، مٹھا دو. اچھا ملاحظہ فرمائی، اس کے ذیل میں نووی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ هو هكذا في جميع النسخ بالذي امحى وهي لغة في امحوه. امحوه کا مطلب ہے امحوه یعنی محو کر دو، یعنی مٹھا دو. وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه سلام الله عليه من باب الادب المستحب. یہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے انجام دیا ہے، لقب پاک نہیں مٹھایا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ادب ہے اور مستحب ادب ہے. یہ حکم ایمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا جائے. ایک کافر کہہ رہا ہے کہ مٹھا دو، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم، اپنی خواہش نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. یہ اس کافر جماعت کفار قریش ان کا ڈیمانڈ ہے کہ مٹا دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ مٹھا دو. تو یہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ وہ نہ مٹھایا جائے. مسلمان خود نہ مٹا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹا دیں. خود انہوں نے اقرار کیا کہ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحتيم محو علي بنفسه ولهذا لم ينكر کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ سامنے بیٹھے ہیں، کفار بھی بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. کفار کہتے ہیں مٹا دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی بات، خواہش، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ مٹھا دو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جملہ سنا ہے، ان کو پتہ چل گیا یہ کفار کی ڈیمانڈ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا حکم نہیں ہے کفار کے. اس لیے انہوں نے نہیں، ادب کے روح سے نہیں مٹھایا. اور اسی لیے نووی کا اپنا جملہ ملاحظہ فرمائیں. نووی کہتے ہیں وَلِهَذَا لَمْ يُنْكِرْ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی غضب کا، کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کس لیے نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کا فعل ادب مستحب ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ حَتَمَ مَحْوَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَرْكُهُ. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اپنا ذاتی حکم ہوتا نا، ان کا اپنے جانب سے ہوتا، کفار کا ڈیمانڈ نہ ہوتا،
تو پھر تو جائز نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ مٹاتے. ولما اقرہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المخالفہ، اور پھر تو نہ مٹانا گناہ ہو جاتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تائید کی ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی، وہ تائید بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام ہوتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہوتا کہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ کیوں گناہ کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے. سمجھ میں آئی بات؟